نصوم نهارنا حبا وشوقا ونرجو العفو من رب الأماني۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں اور دوستوں، یاد رکھیے گا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہشات رکھی ہیں۔ اس کا دل، اس کا نفس، اس کی طبیعت خواہش کرتی ہے۔ بھوک کی خواہش، کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، اچھے لباس کی، اچھی خوراک کی، پھر اس کے بعد وسیع گھر کی خواہش، گاڑیوں کا شوق، نسل نو کے اندر موبائل اچھا رکھنے کا خیال، یہ خواہشات انسان کی طبیعت میں پیدا ہوتی ہے۔ لیکن کوئی بھی چیز ایسی جس کی انسان طلب ذرا زیادہ پیدا کر لے، وہ بعض اوقات انسان کے لیے نقصان کا باعث ہو جاتی ہے۔ خواہشات نفس ثانیہ جائز حد تک ہوں تو ان کو پورا کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن بعض اوقات رزق حلال بھی ہو، آپ کا اپنا بھی ہو، محنت کا کمایا ہوا ہو، تو پھر بھی اسے معتدل ہی کھانا چاہیے۔ بہت زیادہ کھا لینے سے انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اب کوئی شخص کہے کہ میرا اپنا پیسہ ہے اور میری خواہش ہے کہ میں اچھا کھانا چاہتا ہوں تو کھائے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں حکمت کا تقاضا ہے اور سنت اور شریعت کا سبق بھی یہ ہے کہ اگر بھوک رکھ کے کھائے گا تو طبیعت ٹھیک رہے گی، ورنہ بیمار ہو جائے گا۔ تو آپ کی کوئی خواہش اگر جائز بھی ہے تو آپ کو منع نہیں کیا جا رہا، آپ اپنی خواہش کو پورا کریں، لیکن جائز خواہشات بھی اگر ایک حد تک ہوں تو اچھی رہتی ہیں۔ اگر وہ حدود سے تجاوز کرنے لگتی ہیں تو وہ تکلیف کا باعث بننے لگ جاتی، بندے کو پریشان کرتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ لوگ خواہش کے نام پر حریص ہونے لگتے، لالچی ہونے۔ مثلا ایک بات ہے، آپ اس کو سمجھیے گا، کسی شخص کا اچھا کھانا کھانے کی خواہش، روز ایک نیا ہوٹل تلاش کرے گا، وہ اس کے منہ کو ذائقہ لگ گیا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، نئے سے نئے کھانے، نئے سے نئے پروگرام، نئی سے نئی جگہوں پہ جانا، دوستوں سے مشاورت کرنا، پیسے ڈال کے کھانے کھاتے ہیں، پھر نکلتے ہیں، پھر دور دراز کے سفر، ختم نہیں ہوگی بات، وقت بھی ضائع ہوگا۔ بہت زیادہ کھانے کھانے سے نفسانی خواہشات بھی بڑھ جاتی ہیں، بیمار ہونے لگتا ہے انسان۔ کسی شخص کو خواہش ہے اچھی گاڑی کی، تو گاڑیاں تو ہر روز نئی سے نئی ماڈل کی آتی رہتی ہیں، تو پھر کیا کرے گا؟ آخر کس حد تک وہ اس خواہش کی تکمیل کرے گا؟ یہاں تو روز ایک نئی گاڑی آ رہی، نتیجہ کیا ہے؟ اسی میں زندگی لگا دے گا۔ موبائل کا ماڈل ایک ختم ہوتا ہے اور ایک نیا نکل آتا ہے، آپ کس حد تک جائیں گے؟ آخر کیا کریں گے؟ کہیں تو کوئی نتیجہ ہونا چاہیے ان چیزوں کا۔ تو میرے بھائی، کہیں بریک لگانی ہے، کہیں رکنا ہے، کہیں آپ کو قناعت کرنی ہے، کہیں آپ کو ٹھہرنا ہے، اور پھر اس کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں جن کی طبیعت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ وہ کہیں بھی کچھ چیز دیکھ لیتے ہیں تو ہرس پیدا ہوتا ہے، لالچ پیدا ہوتی ہے۔ اس سے بچنا انسان کو روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے۔ سیاستہ میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم